أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العظیم. آج کے سبق میں اور اس آیت کریمہ میں عورتوں کو جو مہر دیا جاتا ہے اس کے متعلق ایک حکم ہے. ازدواجی رشتہ قائم ہونے کے لیے مہر ضروری ہے. اس سے پہلے سورت میں انسانی حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اور اس کی حفاظت، یتیموں کے مال کی نگرانی، اس میں ناانصافی سے بچنا، کتنی خواتین کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل آ چکی. نکاح سے متعلق ایک مسئلہ جو نہایت اہم ہے وہ مہر کے بارے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح میں جو مقرر کردہ مہر ہے وہ خوش دلی سے ادا کرنے کا حکم دیا. نکاح میں عورت کا یہ بڑا حق ہے اور یہ حکم ہر نکاح کے ضمن میں ہے، خواہ وہ یتیم لڑکی سے ہو یا عام آزاد خاتون سے ہو. مہر سے متعلق بعض مسائل سورۃ البقرہ میں بھی بیان ہوئے ہیں اور کچھ ارشادات سورہ احزاب میں بھی آئیں گے. اس صورت میں اس آیت کے علاوہ آگے جہاں محرمات نکاح کا ذکر آیا ہے وہاں بھی مہر کا تذکرہ ہے. محرمات میں ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں، خالاؤں، بھتیجیوں اور بھانجیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے علاوہ تمہیں دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر فرمایا ان تبتغوا باموالکم، نکاح میں جو ضروری خرچہ ہے وہ مہر کا ادا کرنا ہے اور اس سے مراد خاص طور پر حق مہر کی ادائیگی. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم جانتے ہیں وہ چیزیں جو ہم نے مردوں پر فرض قرار دی ہے اور فرائض میں سے مہر بھی ایک فرض ہے. مہر کے نصاب کے متعلق فقہائے کرام میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے.
امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور بعض دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ قلیل تر چیز بھی مہر بن سکتی ہے، حتیٰ کہ مٹھی بھر کھجوریں، لوہے کی انگوٹھی، ایک آنا، 2 پیسہ، یہ بھی مہر میں مقرر ہو سکتا ہے، بشرطے کہ عورت اس پر رضامند ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم کے برابر ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مہر کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا ہے، ان تبتغوا باموالکم، عورت کو نکاح میں تلاش کرو مال کے ذریعے سے۔ کم از کم 10 درہم کی چوری ہو تو چور کو ہاتھ کاٹ دیے جانے کی سزا دی جاتی ہے، یعنی سیدھا ہاتھ پونچے سے کاٹا جاتا ہے۔ گویا کہ ایک عضو کی قیمت اس سے کم نہیں ہو سکتی، زیادہ تو لاکھوں میں ہو سکتی ہے۔ پھر صراحتاً ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہ رکھیں، لہذا کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے۔ نکاح میں مہر اگرچہ فرض ہے مگر بوقت نکاح اس کا تذکرہ نہ بھی ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں، دینا تو ہے ہی، چکانا تو ہے ہی بعد میں، چاہے ذکر نہ ہوا ہو۔ کیونکہ نکاح اصل میں ایجاب اور قبول کا نام ہے، لہذا جانبین کی رضامندی سے بغیر مہر کے طے کیے ہوئے بھی نکاح تو ہو جائے گا۔ تاہم اسے یہاں میاں بیوی بعد میں مقرر کر کے لے دے سکتے ہیں۔ مقررہ مہر میں کمی بیشی کی گنجائش ہے، اگر زیادہ مہر طے ہوا اور باہمی رضامندی سے کچھ اس میں کمی کی گئی بشرطے کہ یہ کمی 10 درہم سے کم نہ ہو تو یہ منظور کیا جا سکتا ہے، اور کم ہے اور میاں بیوی مل کر زیادہ طے کرنا چاہتے ہیں مہر تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ وزن کے حساب سے 1 درہم 3 ماشے اور 1 رتی کے برابر ہوتا ہے، اس لحاظ سے 10 درہم 31.5 ماشے بنتے ہیں، 1 تولہ 12 ماشے کا ہوتا ہے۔ لہذا مہر کی کم از کم مقدار 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کے برابر ہوئی۔ موجودہ اعتبار سے 31.5 گرام چاندی یا اس کی قیمت کم سے کم مہر ہے، اس سے کم نہیں رکھنا چاہیے۔ ہر زمانے میں چاندی کی قیمت میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، تو جس وقت نکاح کر رہے ہیں اس وقت چاندی کی قیمت کیا ہے اس کا اعتبار ہوگا اور اس کے اعتبار سے دیا جائے گا۔ آیت کریمہ میں مہر کے لیے صدقاتہن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔
صدقات جمع کا صیغہ ہے، پلیورل بہووچن ہے، اس کا واحد صدقہ آتا ہے جس کا معنی حق مہر ہے۔ تھوڑا سا اعراب میں اگر فرق کر لیا جائے اور صدقہ کی جگہ صدقہ پڑھا جائے تو صدقہ اور خیرات کے معنی میں آتا ہے، جس کی سما صدقات آتی ہے۔ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقے سے اچھی عاقبت کی امید ہوتی ہے۔ اور لفظ صدقہ کے دال پر اگر سکون آ جائے تو اس کے معنی سختی کے آتے ہیں۔ عربی شعراء نے اس کو استعمال کیا ہے، اپنے اشعار میں اس طرح سے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، لفظ نحلہ آیا ہے۔ نحلہ عطیے کو کہتے ہیں، ہدیے کو کہتے ہیں، اور عطیہ جو ہوتا ہے وہ خوشی سے دیا جاتا ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہوتا۔ ہم کسی کو ہدیہ یا عطیہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی دل کی خوشی سے دیتے ہیں، دل محسوس کر دینا یہ عطیہ نہیں ہوا، یہ تو ٹیکس ہوا۔ اس لیے زکوٰۃ دو تو دل خوش رہے اس طرح سے دو، طیب خاطر کے ساتھ دو۔ صدقات دو تو طیب خاطر کے ساتھ، خوشی اور خوش دلی کے ساتھ دو، تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہوتا ہے۔ ورنہ دل محسوس کر زبردستی اگر دیا جاتا ہے یا دلوایا جاتا ہے تو نہ ثواب ملتا ہے، اوپر سے مال بھی چلا جاتا ہے۔ نحلہ کے لفظ سے یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کو جو مہر دینا ہے بڑی خوش دلی کے ساتھ دینا ہے، ادا کرنا ہے۔ آج کل اس معاملے میں بڑی کمی پائی جاتی ہے۔ شادی میں کروڑوں کا خرچ کیا جاتا ہے دوسری چیز پر، لیکن مہر فاطمی دینے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی مہر فاطمی تو 127 روپے ہے۔ آج کل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مہر فاطمی 1531 گرام چاندی بنتی، جس کی قیمت آج کے اعتبار سے ادا کرنی چاہیے۔ کچھ عورتیں بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ مہر ادا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا کہ میرا شوہر میرے کو مہر دے رہا ہے تو میرا نکاح باقی رہا؟ مہر کے ادا کرنے سے تو نکاح میں پختگی آتی ہے، یہ تو عورت کا حق ہے جو مرد کو بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ معافیاں تلافیاں کروانا، سب گھر والوں کے سامنے زبردستی عورت سے معاف کرا لینا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک تو بیچاری کا حق ہے وہ بھی نہیں دینا چاہتے۔ سورہ نساء میں تو عورتوں کے حقوق کی ادائیگی پر بڑا زور دیا ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں اور ان حقوق کو ادا کرنا پڑے گا۔ شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے۔ لفظ نحل حدیث شریف میں بھی آیا ہے، ما نحل والد ولدہ، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اس سے اچھا ہدیہ اور عطیہ نہیں دیا کہ اسے اچھا ادب سکھائے، اپنی اولاد کو تعلیم دین دو، ان کو ادب سکھاؤ، ان کی پرورش دینی کرو، ان کی تربیت کا انتظام کرو،
اور اس پر پیسہ خرچ ہو تو مت گھبراؤ. دنیا کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, اسکولوں میں کتنا کرتے ہیں, ٹیوشنوں میں کتنا کرتے ہیں, ڈونیشن دینا پڑتا ہے بڑے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے. ہمارا بچہ ایجوکیٹڈ ہو جائے لیکن اس کو دین کی تعلیم سے کوڑا رکھا جاتا ہے. دینی تعلیم گھر میں رواج انگریزی بولنے کا ڈالا جاتا ہے, دعائیں نہیں سکھائی جاتی, اللہ کے نام نہیں سکھائے جاتے. ماؤں کا حال بھی یہ ہے کہ کارٹونوں میں جو انگریزی نظمیں آتی ہیں وہ ماؤں کو بھی یاد ہو جاتی ہیں اور بچوں کو بھی یاد ہو جاتی ہیں, لیکن انہیں بسم اللہ یاد نہیں ہوتی, انہیں حضور کا نام نہیں آتا, انہیں اللہ زبان پر نہیں آتا. اس کی پکڑ ہوگی, یاد رکھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف بڑی توجہ دلائی ہے کہ اپنی اولاد کا مزاج دینی بناؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی 2 بیویاں تھیں, دونوں سے الگ الگ اولاد تھی. ان میں سے نعمان کی ماں نے اپنے خاوند سے فرمائش کی کہ فلان جو ہمارا قیمتی غلام ہے وہ میرے بیٹے نعمان کو دے دیا جائے اور یہ ہبہ کا گواہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے. بھروسہ نہیں تھا کہ یہ دیں گے, دے کر مکر جائیں گے, تو حضور کو گواہ بناؤ. حالانکہ صحابہ کرام وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. الصحابۃ کلہم صدوق وعدل. صحابہ کرام بڑے سچے, ان کی سچائی کی بنیاد پر تو دین کی بنیادیں پڑی ہوئی, ان کو سچا ماننا پڑے گا. لیکن بیوی کا اصرار رہا. حضرت بشیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ میں نے یہ غلام اپنی بیوی کے کہنے پر نعمان جو میرا بیٹا ہے اس کو دے دیا ہے, آپ گواہ بن جائیں تاکہ میری بیوی کو اطمینان اور سکون ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں, ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں, حقوق دلانے کے لیے آئے ہیں. یتیموں کے حق دلائے, بیواؤں کے حق دلائے, عورتوں کے حق دلائے, مظلوموں کے حق دلائے, مفلوکوں کے حق دلائے, غریبوں کے حق دلائے, ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا, سائلوں کے سوال کو پورا کیا. آپ نے فوراً سوال کیا. کہ جیسے تم نے نعمان کو یہ غلام دیا تمہاری بیوی کے اطمینان کے لیے مجھے گواہ بنا رہے ہو, تو کیا دوسری جو اولاد ہے ان کو بھی اسی طرح دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نہیں حضور ایسا تو نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ, اٹھ جاؤ, میرے پاس سے اٹھ جاؤ, ایسے ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا. اور پھر فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ساری اولاد نیکی میں برابر ہو؟ عرض کیا ہاں. فرمایا ساری اولاد میں سے صرف ایک بیٹے کو دینا ظلم ہے, جب دینا ہے تو سب کو برابر دینا ہے. یا تو دونوں بیویوں کی ساری اولاد کو ایسا غلام دو جیسے کہ نعمان کو دیا ہے, یا اس کو بھی واپس لے لو. دیکھو کیسا سبق پڑھایا. آج کل کبھی کبھی ماں باپ ناراض اولاد کو میراث سے محروم کرنا چاہتے ہیں. اولاد نافرمان ہو اس کے باوجود میراث کے اندر اس کا حق رہے گا, اسے محروم نہیں کر سکتے.
اگر زندگی میں کوئی دینا چاہتا ہے اپنی اولاد کو تو اس کو چاہیے کہ سب کو برابر برابر دے. دونوں آنکھیں برابر ہے، سب بھائی بہنیں برابر ہیں، تو اگر برابر دینا چاہتا ہے تو زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنا مال برابر تقسیم کرے، اور انتقال کے بعد تو میراث کا جو شرعی حکم ہے وہ چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دے دو خواتین اور عورتوں کو ان کے مہر خوش خاطری کے ساتھ. یعنی جو مہر مقرر ہو گیا ہے اسے خوش دلی سے ادا کرو، بوجھ مت سمجھو. جیسے زکوٰۃ کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس مت سمجھو، یہ عبادت ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، غریبوں کے کام بننے کا وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال کو ذریعہ بنایا غریب کا سہارا بننے کے لیے. تو مہر بھی ایک قسم کا عطیہ ہے، یہ بھی خوش دلی کے ساتھ ادا ہونا چاہیے. مہر ادا کرنے سے انسان عورت کے اعضائے مستورہ کا مالک تو نہیں بنتا، البتہ عقد نکاح کی وجہ سے اسے فائدہ اٹھانے کی اجازت مل جاتی. بہرحال عورتوں کے حق میں یہ مہر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور اسے خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے. یہ معاشرت کے اعتبار سے بھی ضروری ہے. مہر کی ادائیگی کے لیے دو شکلیں ہیں، معجل اور مؤجل. ادھار یا نقد. معجل کے معنی فی الفور ادا کرنا، اور مؤجل کے معنی ایک اجل کے بعد، ایک زمانے کے بعد مؤخر طور پر دیر سے لیٹ دینا. اگر کوئی چاہے کہ مہر کا کچھ حصہ فوراً دے دے اور کچھ حصہ عورت کی طلب پر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پورا مہر فوراً ادا کر دیا جائے. بہت بھاری بھرکم مہر رکھا اور پھر خود جو ہے شوہر اس کی ادائیگی پر قادر بھی نہیں ہے اور ادا نہیں کر پائے گا، تو ایسا مہر رکھنا بڑی غلط بات ہے. یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے. مقررہ مہر ادا نہ کرنے کی شکل میں اللہ کے یہاں مواخذہ قیامت میں ہوگا. اس لیے مہر کے معین کرنے میں مبالغہ آرائی یعنی حد سے آگے بڑھنے سے بھی منع کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ لوگوں مہر کے معاملے میں مبالغہ آرائی سے کام مت لو. اگر مہر کی بہت زیادہ زیادتی عزت کا باعث ہوتی تو اللہ تعالیٰ یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مہر مقرر کریں. مگر صورتحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کا حق مہر 500 درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا، سوا ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے نکاح میں حبشہ میں نجاشی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کرایا تھا، تو اپنی طرف سے 4000 درہم مقرر کیے تھے. بہرحال زیادہ میں شریعت نے کوئی تحدید معین نہیں کی.
کہ زیادہ اتنی رکھنی چاہیے، مگر حد سے زیادہ رکھنا اور ادا کرنے پر قادر بھی نہ ہونا اور پھر معافیاں تلافیاں کروانا، یہ اچھا نہیں۔ مہر ایک قرض ہے، لہذا کوئی شخص بغیر ادائیگی مہر کے مر گیا تو اس کے ترکے میں سے دیگر قرض کی طرح اس کو ادا کیا جائے گا اور وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر باقی مال کا حصہ حصے داروں میں تقسیم ہوگا۔ مہر عورت کا مالی حق ہے۔ اس وجہ سے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا کہ عورت مہر کی ادائیگی سے پہلے مرد کی قربت سے انکار کر دے تو اس کو اختیار ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اپنی حیثیت کے مطابق نہ بالکل کم نہ حد سے زیادہ ادا کی جا سکے آسانی کے ساتھ ایسی مہر طے کیجیے۔ کیا یہ مہر عورت کی رضا اور رغبت سے معاف ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کی اجازت ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں فرمایا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر عورتیں تمہیں کسی چیز سے خوش کر دیں، اپنی خوشی سے مقررہ مہر میں سے آدھا، چوتھائی، دو تہائی یا پورا معاف کر دیں تو یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ عورت کو حق حاصل ہے کہ چاہے تو سارے کا سارا مہر خاوند کو ہبہ کر دے اور برات کا اعلان کر دے، مگر عورت کو معاف کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ گھر والوں کے سامنے، سب کے سامنے بٹھایا اور شوہر نے کہا بول میرا مہر معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کتنے ظالم تو ایسے ہے کہ مرنے کے وقت مہر معاف کراتے ہیں، پوری زندگی مہر دیتے نہیں، اسے بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، دنیا بھر کا مال خرچ کرتے ہیں اور مہر عورت کو نہیں دیتے، حالانکہ یہ خالص اس کا حق ہے۔ پھر بھی شریعت نے کہا کہ عورت اگر اپنی خوش دلی سے شوہر کو بخش دے اور معاف کر دے کہ میں نے معاف کر دیا، مجھے مہر مت دینا، زندگی بھر ساتھ رکھنا، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ فَكُلُوهُ، کھاؤ اس کو، یہ لقمہ تر ہے تمہارے لیے۔ جو چیز عورت نے معاف کی ہے، کبھی ہو سکتا ہے زیور ہو، کبھی جائیداد مہر میں ہو، کبھی باغات ہوں، کبھی مکان ہو، کبھی ساز و سامان ہو، تو یہاں اس کو کھائیں گے تو نہیں سیدھے۔ لا تاکلو یا کلو کا معنی جب قرآن کریم میں ہے وہاں استعمال مراد ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کلو کے معنی استعمال کرنا، جیسے فرمایا لا تاکلوا الربا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس میں کھانے کا لفظ استعمال کیا ہے، کھانے سے مراد استعمال ہے۔ ہمارے ملکوں میں بعض احکام شریعت رسم و رواج کی نظر ہو جاتا ہے۔ عام طور پر عورتوں کو مکان زمین میں والدین کے انتقال کے بعد حصہ نہیں دیا جاتا، اور ان پر رسمی طور پر کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ باپ کی وراثت کے مکان یا زمین وغیرہ میں سے حصہ لینا چاہیں تو لے سکتی ہیں، لیکن تم تو نہیں لوگی، ہے نا، اللہ نے تم کو دیا ہے تو تم کو تو ضرورت نہیں ہے، کہتے بھی ہیں اور اس طرح سے بھی کر ڈالتے ہیں۔
وہ بھی بیچاری رواج کے مطابق مسائل سے واقف نہیں ہوتی ہے، اس بنا پر وہ بھی کچھ کہتی نہیں ہے، ہاں جاؤ بھائی معاف کر دیا، لیکن یہ معاملہ زبردستی کا ہوتا ہے، ایسی زبردستی مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ اس لیے عورت کا حصہ وراثت سے ہو یا مہر ہو، اسے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غیر منقولہ جائیداد ہے تو اس کے نام رجسٹری کرانا چاہیے۔ اپنی ملکیت میں آنے کے بعد خوشی سے وہ واپس کر دینا چاہے تو کر سکتی ہے، مگر بغیر ادا کے معاف کرا ڈالنا اور اس پر دباؤ ڈالنا، زبردستی کرنا معاف کرانے کے لیے مناسب نہیں۔ جب مہر ادا کر دیا جائے تو عورت اس کی مالک بن جاتی ہے اور اس میں تصرف کر سکتی ہے، چاہے بینک میں رکھے، چاہے اپنے خرچ میں لائے، کپڑا بنوائے، زیور بنوائے، کسی کو دینا چاہے تو دے، یہ کر سکتی ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر سرپرست بھی اس کی مہر کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ آگے فرمایا پس کھاؤ فَكُلُوهُ ہنیئا، ہنیئا کے معنی خوشگوار، مریئا خوش ہضم۔ مقصد یہ ہے کہ جو چیز تمہیں معاف کر دی گئی اسے تم لقمہ تر سمجھ کر استعمال کر سکتے ہو بلا جھجک، چونکہ پہلے بھی فَكُلُوا آیا تھا تو اس کی مناسبت سے ہنیم مریہ آیا ہے۔ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کھاؤ اس کو رچتا پچتا، عربی میں مرء الطعام، اس کھانے کو کہتے ہیں جو ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے، خوراک بننے اور ہضم ہونے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو۔ بہرحال یہ فرمایا کہ جب مہر عورت خود معاف کر دے تو شوہر کو اس کے استعمال کرنے کی پوری اجازت ہے، کیونکہ یہ مہر کا مسئلہ اہم تھا، اس لیے اس کی جزیات جو مفسرین نے تحریر فرمائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، تاکہ مسئلہ پوری طرح سے منقع ہو کر صاف سامنے آ جائے اور قرآن کریم کے مضامین کیا ہیں وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق جلیل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کوئی کمپلسری نہیں ہے، جو تفسیر سن کر فارغ ہو جانا چاہیں وہ اپنے کام میں لگ جائیں، یہ تو اپنی اصلاح کے لیے ایک چیز بڑھائی گئی۔ شیخ المشائخ قطب عالم حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے تفسیر فرماتے تھے قرآن کریم کی، جتنی دیر تک چاہتے تھے توحید کا بیان فرماتے تھے، یا قاری جو قرات پڑھے اسی کی تلاوت کردہ آیات کی تفسیر بیان فرماتے تھے، اور قرآن کریم اپنے سامنے کھلا رکھتے تھے، مختلف جگہوں سے نکال کر تفسیر بیان فرماتے تھے، اور اس کے بعد مراقبہ کراتے تھے۔ قرآن کریم کے بعد دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کا کلام سننے کے بعد، باتیں سننے کے بعد تو مراقبے کا اچھا اثر ہوتا ہے۔
جو کسی شیخ سے بیعت ہو نہ ہو سب کر سکتے ہیں مراقبہ، نہ کرنا چاہیں تو مرضی کی بات ہے، کوئی زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا تفسیر کے بعد کوئی چاہے کہ میں اٹھ کر چلا جاؤں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو حضرات مراقبہ کرنا چاہیے ان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے تصور کا نام ہے مراقبہ، اور یہ تصور رکھے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ آنکھیں بند ہو، جسم میں نقل و حرکت نہ ہو، اور چند منٹوں کے لیے اس تصور میں بیٹھ جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر مراقبہ کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔ اے خفتہ دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو، در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ کتنی اچھی بات ہے آدمی دنیا کی یاد سے نکل کر اللہ کی یاد میں لگ جائے اور مشغول ہو جائے، دل اللہ اللہ کرنے والا بن جائے، کتنی اچھی بات ہے۔ دل میں تو حق تعالی شانہ کا تصور ہمیشہ رہنا چاہیے، اللہ کی یاد رہنا چاہیے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تو آیا بحر طاعت پسا لذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، مراقبے میں یہ تصور کرنا چاہیے کہ آج کہا گیا تو آنکھ بند کی، نقل و حرکت بند کی، ایک دن میرے دل کی حرکت بند ہو جائے گی۔ قادر قیوم کی حکومت ہو جائے گی، اسی کا اختیار ہے ہر چیزوں پر، مالک الملک ذو الجلال والاکرام وہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات تبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنیة والهدى انک علی کل شیء۔ اللہم ارفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظہر منها وما بطن،
اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، مغفرت کے فیصلے فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، چھوٹے بڑے کی مغفرت فرما، چھوٹے بڑے ہر گناہ معاف فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، تیری رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا لے، ہماری حفاظت فرما لے، اے اللہ معصیات جو ہیں ہماری ختم فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اللہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قلب شاکر اور زبان ذاکر عطا فرما، تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما، طاعات عبادات کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما، اپنی رضا کے پروانے ہمیں عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں سے بنا دے، دین کی محنت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، اللہ یہ جو وبا چل رہی ہے، جو بیماری چل رہی ہے، اپنے فضل سے دور فرما دے، اور جو لوگ اس کی لپیٹ میں آ کر دنیا سے تشریف لے گئے، اے اللہ ان تمام مومنین مرحومین مرحومات کی بے انتہا مغفرت فرما۔ وکیل مرزا صاحب بمبئی میں دعوت و تبلیغ کے بڑے کام کرنے والے، تیرے دین کی محنت کرنے والے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ ان کی بھی بھرپور مغفرت فرما، اور جتنے علماء صلحاء چلے گئے اللہ تمام کی خدمات جلیلہ کا اے اللہ انہیں صلہ عطا فرما، ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ان کی لغزشوں سے درگزر فرما، اور اے الہ العالمین ان کی قبروں کو منور فرما۔ مولانا سعید عقلودی صاحب، مولانا ابرار الحق اور انیس الحق صاحب کے والد صاحب انتقال فرما گئے، ان کی بھی مغفرت فرما، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرما، ان کی خدمت قرآن کا انہیں بہترین صلہ عطا فرما، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور عافیت کے ساتھ گھروں میں جو ہیں گھر میں شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں ہیں عافیت کے ساتھ ان کے گھروں پر واپسی ان کی نصیب فرما، اے الہ العالمین ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا لے، اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنا دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا شیدائی بنا دے، اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے فضل و کرم اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔